کی نہیں تو یہ چیزیں میں تجھ سے کیسے مانگوں؟ خوددار بنیے، خودداری سکھلائیے اسلام نے. خود پھٹا ہوا کپڑا پہنے، اتنا ہے کہ آج شام کا چولہا میرے گھر میں چل جائے گا. کل اللہ مالک ہے، کل اس نے مجھے پیدا کیا ہے، بھوکا جگاتا ہے لیکن سلاتا نہیں ہے، وہ ہمارا انتظام کرے گا. تو کیا انتظام کرے گا؟ کیا زبردست جملے کہے. ماں سال تو دنیا میں یملکھا، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، پھر دنیا میں اس سے کیسے مانگوں جو اس کا مالک ہی نہیں، آج مرا اور یہ کل دنیا دوسرے کے ہاتھ میں. اللہ سے دنیا مانگو لیکن دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ مانگو. آج آپ نے جو دولت کمائی ہے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جو 700 اور 800 روپے کا موبائل آپ کا کام کر سکتا ہے، آج 7000 روپے کا موبائل بھی آپ رکھنا گوارا نہیں کرتے. آپ کو آج اینڈرائڈ موبائل چاہیے، اور جو لوگ 20,000 کا موبائل استعمال کر رہے ہیں ان کو اب ایپل کا 1,00,000 روپے والا فون چاہیے، آئی فون چاہیے. ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن حرص اور لالچ ختم نہیں ہو رہا ہے. یہ چیز آپ کے حرص اور لالچ کو بڑھاتی چلی جائے گی، یہ چیز آپ کے حرص اور لالچ کو بڑھاتی چلی جائے گی. ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ پڑھیے اللہ کے نبی سے. جب صحابی نے کہا کہ آپ جب چٹائی پر سوئے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے، داغ پڑ گئے، اے اللہ کے رسول لو اتخذنا لک وطان، کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم گدے کا انتظام نہ کر دیں؟ یہ یہود و نصارہ تو نرم گرم بستروں پر سوئیں اور ہمارا نبی چٹائی پر جس کے نشان اس کے جسم کے اوپر آ جاتے ہیں. اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی اس کا جواب یہ دیتے، ما انا فی الدنیا، ما انا فی الدنیا انا کراکب استظل تحت شجرہ. مجھے اس دنیا سے کیا مطلب، مجھے نرم گرم بستروں سے کیا مطلب، میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو دھوپ کی گرمی کی وجہ سے تھک گیا اور کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا اور سستایا اور پھر اٹھ کے چلا گیا. جیسے مجھے سایہ دار درخت کے نیچے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے. یہ تو چند دنوں کی ہے، مجھے کٹ جائے گی میری زندگی. میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کرو، ایسے بستر کا انتظام نہ کرو جو مجھے سلا دے اور فجر میں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. اس طریقے سے آپ نے جواب دیا. یہ کیا ہے، یہ کیا چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہے یہ سارے واقعات؟ میرے بھائیوں، دنیا بری چیز نہیں ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں. چھری کوئی غلط چیز نہیں ہے. اگر آپ اس سے لوکی کاٹیں، سبزی کاٹیں، بھنڈی کاٹیں، مٹر، اگر آپ اس سے ترئی کاٹیں، لیکن یہی چھری بری چیز ہے اگر آپ اس سے کسی کا مرڈر کریں اور کسی کا قتل کریں. یہ زبان بری چیز نہیں ہے اگر آپ اس سے سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتے ہیں تو. یہی زبان غلط ہو جاتی جب آپ کسی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، جب کسی کو کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں اور کسی کو ایسا جملہ کہتے ہیں کہ جس سے اس کے دل کو ٹھیس لگ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے. اس دنیا کی چاہت میں انسان اپنے اندر کتے کی صفت پیدا کر چکا ہے. آج ہم اپنی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہیں، ہم اپنے پڑوسی کے سکھ سے اور اس کے آرام سے پریشان ہیں. یہ ہم سے زیادہ کیوں کما رہا ہے، یہ ہم سے زیادہ خوش کیوں ہے؟ یہ صورتحال ہے. ایک چھری دیکھی آپ نے، اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا، کتے نے اس چھری کو چاٹا خون سمجھ کر. اس نے بکری کا خون تو چاٹ لیا لیکن اس کی زبان کٹ گئی اور اس کی زبان سے نکلنے والا خون اسی چھری میں پھر لگ گیا. کتا سمجھتا ہے کہ ابھی اور خون باقی ہے، اس نے پھر اس چھری کو چاٹا، پھر دوسری جگہ سے زبان کٹتی ہے، پھر خون اس کو لگتا ہے. اس نے سمجھا کہ ابھی اور خون باقی ہے، اس نے پھر چاٹا، یہاں تک کہ اس نے اپنی زبان پوری کی پوری کاٹ ڈالی اور مر گیا، لیکن خون کو چاٹنا نہیں چھوڑا. یہی صورتحال ہماری ہو رہی ہے. ہم غلط طریقے سے مال کما، اتنا ملا ابھی اور باقی ہے، اب دوسرا ہم نے حربہ استعمال کیا، پھر اس میں بھی ابھی اور مل رہا ہے، پھر ہم نے اور ناجائز طریقہ استعمال کیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیا. لیکن مال کی حرص اور دولت کی حرص ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہے، نہیں چھوٹ رہی ہے. وہ زمانہ تھا حضرت ابراہیم کسی مہمان کے بنا کھانا نہیں کھاتے تھے، نہیں کھاتے تھے،
اور ایک بار ایک مجوسی ان کے دسترخوان پر آ کر بیٹھا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ کا نام لو. اس نے کہا نہیں، بسم النار، میں تو آگ کا نام لے کے کھانا کھاؤں گا، میں آگ ہی کو اپنا رب مانتا ہوں، آگ ہمارا معبود ہے. ابراہیم نے کہا پھر اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے، میں تمہیں نہیں کھلاؤں گا، جاؤ جو تمہارا رب ہے اسی سے مانگو. وہ مجوسی اٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا اس بوڑھے کو، اس مجوسی کو بلا کر لاؤ اور اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاؤ. حضرت ابراہیم گئے، اس بوڑھے کو بلایا، مجوسی کو کہ جاؤ کھانا کھا لو. اس نے کہا میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا، کہ مت لینا، میں آگ کی پوجا کرتا ہوں، آگ کا نام لوں گا. کہ جس کا چاہو اس کا لے لو. بوڑھے نے کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان پر بیٹھتے ہی کہا ابراہیم اچانک کیسے بدل گئے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے، اللہ نے میرے پاس فرشتہ بھیجا اور اللہ نے فرمایا جبرائیل کے ذریعے ابراہیم سے کہہ دو کہ اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے، اس 90 سال سے اس نے ایک دن بھی میرا نام نہیں لیا، اس نے کبھی مجھے نہیں پکارا، اس نے کبھی بھی میرا نام نہیں لیا، لیکن میں نے اس کو پھر بھی کھلایا ہے، اس کو میں نے پھر بھی پلایا ہے. آئے ابراہیم تیرے دسترخوان کے پاس تو وہ آج پہلی بار آیا ہے اور اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے اس کو بھگا دیا. ارے وہ تو 90 سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے، پھر بھی میں اس کو کھلاتا پلاتا رہا. تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا تمہارے دسترخوان سے ایسے ہی اٹھ جائے، جاؤ اور پکڑ کے لاؤ، اس لیے میں تمہیں یہاں پر لے کے آیا ہوں. اس بوڑھے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور چیخ کر کہتا ہے میرا رشتہ بھی پہلے اس رب سے جوڑ دو. اے ابراہیم جو اتنا مہربان ہے، 90 سال تک جس کا میں نے نام نہیں لیا پھر بھی مجھے کھلاتا اور پلاتا رہا ہے. میرے بھائیوں، کھلانے اور پلانے والا تو وہ ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے. بلکہ دنیا میں نظریں اٹھا کے دیکھ لو، جتنا بڑا جو اس کا نافرمان ہے آج وہ اتنی بڑی محلوں میں اور اتنا ہی خوشیوں میں وہ رہ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت ہی تو ہے، ورنہ وہ ایک گھونٹ پانی پینے کے لائق نہیں اللہ کی نعمتوں میں سے. لیکن جو جتنا بڑا ناشکرا ہے، جتنا بڑا نافرمان ہے آج وہ اتنی بڑی بلڈنگ میں رہ رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہا تھا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ تصور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، اور رب کی رحمت پر اعتبار اور بھروسہ بھی کرنا چاہیے. دنیا کو ہم غلط طریقے سے لیں گے تو بری چیز ہے. حضرت اس دنیا میں ابو ہریرہ جیسے لوگ بھی تھے جو 6 دن بھوکے رہتے تھے، اور حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت بھی موجود تھی، لیکن ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی عثمان غنی کے پاس. لیکن استعمال کہاں کرتے تھے؟ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول کو ضرورت پڑی تو حضرت عثمان نے 100 اونٹ دیے، پھر کہا کہ کچھ اور ہے، کوئی اٹھے جو 100 اونٹ دے. پھر عثمان غنی اٹھے 100 اونٹ اور دیے، کہا کوئی اور ہے، پھر حضرت عثمان اٹھے 100 اونٹ دیے. اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو، عثمان کے علاوہ کوئی اور، عثمان کے علاوہ کوئی اور. پھر عثمان اٹھے میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان اب تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ 100 اونٹ دے. پھر عثمان اٹھے میں 100 اور دے رہا ہوں. کہا تم 500 دے چکے ہو، اب تم سے نہیں، تمہارے علاوہ کوئی ہے عثمان کے علاوہ. پھر 6ویں بار عثمان اٹھے، 7ویں بار بھی عثمان اٹھے. اللہ کے رسول نے کہا یہ تو جتنی بار کہوں گا یہی اٹھیں گے، کوئی دوسرا اٹھ ہی نہیں رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں آج عثمان نے وہ کام کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. ابھی ابھی جبرائیل نے کہا کہ عثمان سے کہہ دو کہ ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے، اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیکی نہ کرے پھر بھی اس کا رب اس کو جنت دے کر رہے گا، پھر بھی اس کا رب اس کو جنت میں داخل کر کے رہے گا. اگر دولت نہ ہوتی تو کون دیتا؟ دیا. جائز طریقے سے کماتے تھے اور جائز جگہ پر خرچ کرتے تھے. ان کو معلوم تھا. حضرت عثمان غنی کے سامنے جنت اور جہنم کے واقعات بیان کیے جاتے تھے، جہنم کا عذاب، جہنم کا بیان ہوتا تھا، جہنم کے عذاب کی کیفیتیں بتائی جاتی تھی، کبھی نہیں روتے تھے. اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا، بہت روتے تھے. پوچھا ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ قبر تو پہلی منزل ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. قبر ہی تو پہلی منزل ہے، اس منزل سے اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو سب منزلوں میں کامیاب، اس میں فیل تو سب میں فیل. موت کا احساس یہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر. اس چیز کو ہم نہ بھولیں. یاد رکھیے ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں اس کا آخری اسٹیشن قبرستان ہے. دلی سے ہاوڑا ٹرین جاتی ہے، ہاوڑا میں ختم، آگے نہیں جائے گی، آگے کچھ نہیں ہے.
जैसी हावड़ा आया सब उतर गए, पूरी ट्रेन खाली। हम और आप जिंदगी की जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं उसकी आखिरी स्टेशन, आखिरी स्टॉप उसका कब्रिस्तान है। ये अलग बात है, किसी का स्टेशन 2 दिन पहले आ जाता है, किसी का स्टॉप 2 दिन के बाद आता है। आना सबका है। ये सबसे बड़ी हकीकत है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। सिकंदर बादशाह बड़ा नेक बादशाह गुजरा है। एक मुल्क का बादशाह सिकंदर बादशाह से जब मिलने के लिए आया तो उसको पता चला कि सिकंदर बादशाह 6 महीने हुकूमत करता है और 6 महीने जंगल में जाता है। तो जब वो मिलने आया तो पता चला कि सिकंदर तो जंगल में है। इसने कहा मुझे मिलना बहुत जरूरी है। कहा उसके नायबीन से काम ले लो। कहा नहीं, मुझे उसी से मिलना है, जरूरी है। लोग उसको जंगल में लेकर गए कि मिलो। क्या देखते हैं कि सिकंदर बादशाह शाम के वक्त सड़ी हुई और बोसीदा हड्डियों को अपने पास लिए बैठा है और ऐसे ही हड्डी को उठाता जा रहा है। इंसान की खोपड़ियां थी, इंसान की बोसीदा हड्डियां थी जो किसी कब्र, फूटी हुई कब्र के पास थी। उस कब्र से निकाल कर उन फूटी हुई, टूटी हुई बोसीदा हड्डियों को उठाता जाता और कहता जाता है, आए हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। वो बादशाह तो दहल गए, ये क्या बक रहा है, ये तो पागल हो गया क्या, इन बोसीदा हड्डियों को उठाकर, ये क्या है। खोपड़ी ये कल वैसे ही सोचा करती थी जैसे आज हम सोचते हैं, इसके कारोबार को कैसे बर्बाद करें, हम इससे आगे कैसे बढ़ें, और जो कुछ हमारे पास आ गया वो दूसरे के पास न जाए। ये सिफत किसकी है। एक बैल मर गया है, एक भैंसा मर गया है, कुत्तों को पता चलता है, उस सड़ी हुई लाश के पास आते हैं, कुत्ता उसको नोच नोच के खा रहा है। दूसरे कुत्ते उसकी बदबू सूंघ के आते हैं, वो भी उस बैल से, उस सड़े हुए भैंसे से कुछ खाना चाहते हैं, लेकिन ये कुत्ता उन कुत्तों को अपने पास आने नहीं दे रहा है, भौंक भौंक कर भगा रहा है। कितना खा लेगा, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहाँ तो 3 कुंटल पड़ा हुआ है, 300 किलो पड़ा हुआ है। लेकिन कुत्ते की सिफत यह है, खराब होता हो जाए, गिरता है गिर जाए, बहता बह जाए, सड़ता है सड़ जाए, लेकिन मेरे अलावा ये किसी दूसरे कुत्ते को इसका गोश्त नसीब न हो। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। हैरूर वालों, मुझे आइंदा बुलाना या ना बुलाना, लेकिन ये तल्ख जुमले तुम्हें सुनना पड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, ये तल्ख जुमले हमें और आपको सुनना पड़ेंगे। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। हमारे भाई को इससे फायदा नहीं होना चाहिए, हमें मिल जाना चाहिए, हमें न मिले, भले ही ये बर्बाद हो जाए, ये चीज खत्म हो जाए, चली जाए, लेकिन हमारे भाई को इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए। ये सिफतें आज हमारे अंदर पाई जा रही हैं, ये सिफत के लिए हम पैदा नहीं हुए थे। अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं, कल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे, उसको मुसलमान कहा। हम तसव्वुर करें कि हम किस फिजा में रह रहे हैं और मौत आनी है, नहीं भागने का रास्ता है। अपने ऊपर ढाल कर एक चीज पेश करता हूं। मौलवी जर्जीस ने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर मौत आ रही है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, हमें मौत से बचने के लिए इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। जर्जीस साहब ने देखा कि राजीव गांधी के गले में जो गुलदस्ता, जो फूल, जो माला डाली गई, उसी में बम फिट था। जर्जीस ने देखा इंदिरा गांधी को उसके बॉडी गार्डों ने 16 गोलियों से उड़ा दिया। यहाँ वजीर आजम अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, इंदिरा गांधी अपनी जान नहीं बचा पाई, हमारी क्या सेफ्टी होगी। जर्जीस ने इंडिया छोड़ दिया, पाकिस्तान की सरजमीन पर चला गया। पाकिस्तान की जमीन ने पूछा, जर्जीस यहाँ क्यों आए हो? अपनी जिंदगी बचाने के लिए, हमेशा जिंदा रहने के लिए। इंडिया मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहां राजीव गांधी को मौत आई, इंदिरा गांधी को मौत आई। पाकिस्तान की जमीन ने ठहाका लगाकर हंसते हुए जवाब दिया, तुम हमारी जमीन पर आने से पहले कम से कम पढ़ लेते,
ضیاء الحق کا حشر دیکھ لیتے، اس کو اس کے دانتوں سے پہچانا گیا، اس کی باڈی کے اتنے چیتھڑے اڑ گئے کہ اس کے جسم سے بھی اس کو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی کمپٹی پر اس کی پیشانی پر گولی لگتی ہے اور اس کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تختے چار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ اپنی جان بچانے آئے ہو، ارے تم ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر پھر بھی محفوظ تھے، یہاں تو مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، شیعوں کی مسجدوں میں سنی اور سنی کی مسجدوں میں شیعہ بمباری کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو اڑا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے گولیاں چلا رہے ہیں۔ یہاں سے تو اچھا تم ہندوستان میں اطمینان کے ساتھ تھے، تم یہاں کیوں چلے آئے؟ جرجیس نے پاکستان کی سرزمین چھوڑ دی۔